بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ثاقب بشیر۔ آج بات کریں گے شہباز شریف کی ضمانت منسوخی کے لیے حکومت متحرک ہو گئی ہے اور آج درخواست دائر کی گئی لاہور کی عدالت میں کہ شہباز شریف کی ضمانت جو ہے وہ منسوخ کی جائے کیونکہ ضمانت کا غلط استعمال کر رہے ہیں۔ آج کی جو درخواست تھی جو لاہور کی عدالت میں وہ کیا تھی اور اس میں جو کورٹ کی پروسیڈنگز ہوئی اور اس کے بعد کورٹ کا آرڈر کیا ہے اور کتنے وقت تک عمومی طور پر جو انٹرم بیل ہوتی ہے یا عبوری ضمانت ہوتی ہے وہ آپ لے سکتے ہیں، یا عام روٹین میں جو عام عوام ہے اس کو عبوری ضمانت ملتی ہے، اس پہ بات کریں گے۔ آج جج اسپیشل کورٹ سینٹرل اعجاز حسن اعوان لاہور کی عدالت میں یہ سماعت ہوئی۔ اس میں جو سماعت تھی اس میں عدالت نے بنیادی طور پر جو سوال جو تھا وہ یہ رکھا کہ اگر عبوری ضمانت میں توسیع غلط ہے تو ایف آئی اے ہائی کورٹ سے رجوع کر سکتی ہے۔ یہ کہا اسپیشل کورٹ جو ہے سینٹرل، اس کے جج نے ایف آئی اے کے وکیل کو، اور یہ ریمارکس بھی دیے کہ عدالت اپنے ہی حکم پر کیسے جو ہے وہ نظر ثانی کر سکتی ہے۔ یہاں پر جو ایف آئی اے کے وکیل تھے انہوں نے عدالت کے سامنے یہ موقف رکھا کہ عدالت ہمارا کیس سننے کو تیار ہی نہیں، تو عدالت نے کہا کہ دوسری پارٹی کو سنے بغیر ہم کیسے جو ہے وہ اس پر کوئی آرڈر جاری کر سکتے ہیں۔ ایف آئی اے کے وکیل نے یہاں پہ کہا کہ آرڈر عدالت نے پاس کرنا ہے لیکن کم از کم ہمیں سن تو لیں، اور اگر کوئی بھی غیر قانونی کام ہو جائے تو عدالت اسے درست کر سکتی ہے، یہ کہا گیا ایف آئی اے کے وکیل کی جانب سے۔ اس کے علاوہ جو جج تھے ان کی جانب سے یہ ریمارک سامنے آئے کہ یہ عدالت حاضری سے استثناء کے آرڈر پر نظر ثانی نہیں کر سکتی کیونکہ 25 جون کی جو حاضری سے استثناء کی درخواست تھی وہ منظور ہوئی تھی۔ شہباز شریف ان کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ وہ یہاں پہ جو سیشن ہے وہاں پہ مصروف ہیں۔ یہاں پہ جج جو تھے ان کی جانب سے یہ ریمارکس دوبارہ سامنے آئے کہ کوئی بھی آرڈر دوسرے فریق کو سنے بغیر جاری نہیں کیا جا سکتا، اور اس کے بعد عدالت نے جو شہباز شریف ہیں ان کو منی لانڈرنگ کیس میں ضمانت منسوخی جو درخواست تھی اس میں 4 اپریل کے لیے نوٹس جاری کیے۔ اس میں جو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ یہ جو ضمانت ہوئی تھی شہباز شریف کی یہ 22 جون 2021 کو، مطلب 9 ماہ پہلے شوگر کا جو سکیم ہے اس میں یہ ضمانت ہوئی تھی، اور اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کے تحت ایف آئی اے نے یہ مقدمہ جو ہے وہ درج کر رکھا ہے، اور 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کرنے کا الزام ہے شہباز شریف پر، اور رمضان شوگر ملز کے ملازمین کے نام پر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ منی لانڈرنگ کی گئی۔ اب کرنٹلی یہ سچویشن ہے کہ جو عدالت ہے متعلقہ ٹرائل کورٹ ہے وہاں پہ چالان جمع ہو چکا ہے، اور جو شہباز شریف ہیں وہ پری اریسٹ بیل پہ ہیں۔ عدالت نے 4 جون کے لیے نوٹسز جاری کیے ہیں کہ 4 جون کو شہباز شریف اپنے وکیل کے ذریعے جو ہے وہ اس میں کورٹ کے سامنے جواب جمع کروائیں تاکہ اس کی پروسیڈنگ جو ہیں وہ آگے بڑھ سکیں۔ جو ریٹن آرڈر جاری کیا ہے جو جج ہیں اسپیشل سینٹرل کورٹ کے، ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ایک تو اس میں گورنمنٹ نے یہ کہا ہے کہ 25/3 مطلب 25 مارچ کو جو ان کی پرسنل اٹینڈنس ہے ڈیورنگ پروسیڈنگ اس کی جو درخواست جو ہے وہ منظور کی گئی تھی اس کو انہوں نے کہا ایک تو کینسل کریں، اور دوسرا یہ کہا گیا کہ جو گزشتہ سال جون میں شہباز شریف کو جو بیل دی گئی تھی اس بیل کے آرڈر کو ریکال کریں اور اس کی بیل جو ہے وہ ڈسمس کریں۔ اب انٹرسٹنگ ہے کہ اس میں عدالت جو ہے وہ 4 جون کو اس کیس کو آگے بڑھائے گی کہ 4 جون کو جو شہباز شریف ہیں ان کی جانب سے بیل کینسلیشن یا بیل ڈسمسل کے حوالے سے کیا جو ہے وہ ڈیفنس لیا جاتا ہے، اس میں بہت امپورٹنٹ ہوگا۔ ایف آئی اے کا جو کیس ہے وہ چالان سبمٹ ہو چکا ہے، ٹرائل شروع ہو چکا ہے، اب عدالت پر ہے کہ وہ 9 ماہ سے ایک انٹرم بیل چلا رہی ہے۔ عمومی طور پر ایسے کیسز میں جب بھی کسی عام شہری کو، عام شخص کو انٹرم بیل ملتی ہے، بیل بیفور اریسٹ، تو اس کا دورانیہ جو ہے وہ یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ ایوریج جو بتا دیں کہ مہینہ 1.5 مہینہ یا زیادہ سے زیادہ 2 مہینے ہوتا ہے۔ کسی کا جو دورانیہ ہے 3-4 ماہ بھی ہو جاتا ہے، لیکن زیادہ 15, 20, 25 دن بھی انٹرم بیل ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں جو سسٹم ہے اس میں یہ آپ یہ کہیں کہ جو طاقتور ہیں ان کے لیے ریلیف بھی ہوتا ہے، رستے بھی ہوتے ہیں، اور یہاں پہ بھی بظاہر ایسے لگتا ہے کہ جون 2021 میں
جو انٹرم بیل شہباز شریف کو دی گئی تھی وہ آج تک جو ہے وہ چل رہی ہے، 9 ماہ سے یہ بیل جو ہے وہ چل رہی ہے، اور عدالت یا تو اس کو ڈسمس کرے یا کنفرمیشن جو ہے وہ اس کی کرے۔ عبوری ضمانت کا دورانیہ جو ہے وہ جتنے بھی ماہرین ہیں، جو قانونی ماہرین ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ اس کا دورانیہ عام شخص کے لیے 1.5 سے 2 ماہ ہوتا ہے، لیکن یہاں 9 ماہ جو ہے وہ انٹرم بیل چل رہی ہے۔ اس سے قبل ایک اور ایگزامپل ہے کہ یہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی جو آصف علی زرداری ہیں ان کی بھی انٹرم بیل تقریباً 1.5 سال چلی تھی، اور اس کے بعد ان کو کنفرمیشن ملی تھی اس بیل میں، اور عدالت نے کنفرم کر دی تھی کہ وہ انٹرم بیل۔ تو عمومی جو عام سٹیزن ہیں، عام جو شہری ہیں، ان کے لیے اور جو خواص ہیں ان کے لیے جو قانون ہے وہ الگ الگ جو ہے وہ اس میں ریلیف بھی دیا جاتا ہے، اور الگ الگ اس قانون کو بظاہر ایسے استعمال کیا جا رہا ہے۔ یا تو یہ ہے کہ انٹرم بیل اگر کسی بھی خاص شخصیت کو دی جائے، جو عدلیہ ہے، جو جوڈیشری ہے، اس کو یہ چاہیے اس کو کنفرم کر دیں یا ڈسمس کر دیں، جو اس کا رائٹ بنتا ہے وہ کر دیں، کیونکہ اب اس کیس میں چالان بھی سبمٹ ہو گیا ہے۔ تو 4 جون کے لیے تاریخ پڑی ہے۔ حکومت کی یہ کوشش تھی کہ سنڈے جو عدم اعتماد کی جو ووٹنگ ہونی ہے، ووٹ آف نو کانفیڈنس میں، اس سے پہلے شہباز شریف کی ضمانت جو ہے وہ منسوخ ہو جائے تاکہ اسی روز جو اس کی گرفتاری جو ہے وہ عمل میں لائی جا سکے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا، کیونکہ عدالت نے یہ بھی کہا کہ ابھی جو کیس ہے ایک تو آج فکس ہی نہیں ہے، مقرر نہیں ہے، 4 اپریل کے لیے مین کیس جو ہے وہ مقرر ہے، اور اسی روز کو اس پٹیشن کو بھی دیکھا جائے گا۔ اور دوسرا امپورٹنٹ یہ تھا کہ عدالت یہ کہتی ہے کہ دوسرے فریق کو سنے بغیر ہم کوئی ایسا فیصلہ نہیں کر سکتے جس سے دوسرا فریق جو ہے وہ متاثر ہو۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ ڈسمسل ہوگی یا جو عدالت جو ہے وہ اس کی ضمانت جو ہے وہ مسترد کرے گی۔ امپورٹنٹ ہے کہ کیونکہ موجودہ جو سینیریو ہے، کیونکہ جو گورنمنٹ ہے اس کا یہ دعویٰ ہے، جو نئے وزیر قانون ہیں فواد چودھری، ان کی جانب سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ 4 اپریل کو اس پر سماعت ہوگی، اور 4 اپریل کو ہی ان کی ضمانت منسوخ ہوگی، اور 4 اپریل کو ہی گرفتاری جو ہے وہ عمل میں لائی جا سکتی ہے۔ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو یہ ایک بڑی جو ہے وہ موجودہ سینیریو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی۔ 4 اپریل تک اب اس کیس کی جو ہے وہ سماعت جو ہے وہ ملتوی ہوئی ہے۔ 4 اپریل کو عدالت جو آرگومنٹس ہیں، خاص طور پر جب بیل ہوتی ہے تو اس میں آپ کو جو بیل کے تقاضے ہیں وہ پورے کرنے ہوتے ہیں۔ اگر آپ بیل کو مس یوز کرتے ہیں، عمومی طور پر ایسے ہوتا ہے کہ بیل کینسلیشن ہو جاتی ہے اگر آپ بڑے پیمانے پہ اس کا مس یوز شروع کر دیں۔ یہاں پر گورنمنٹ کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے پولیٹیکل ایکٹیویٹیز جو ہے وہ شروع کی ہوئی ہیں، اور اسٹیٹ اینٹی اسٹیٹ اور اس قسم کے الزامات بھی لگائے گئے ہیں، تو عدالت جو ہے وہ ان کو کنسیڈر کرے گی یا نہیں کرے گی۔ یہ 4 اپریل کو اس کا فیصلہ ہوگا، اور تب تک جو ہے وہ جو بھی اپڈیٹ ہوگی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ بہت شکریہ۔